السلام علیکم دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اپنے آخری لمحات میں کیا اہم سوال کیے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا جواب دیے تھے؟ کتنے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو کیا نصیحتیں کی؟ دوستو، ان سارے واقعات کو آج کی اس اہم ویڈیو میں سننے والے ہیں، اس لیے بغیر اسکپ کیے ہوئے پوری بات سنیں۔ دوستو، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم، یہ تو آپ کی امت میں شہد کی مکھیوں میں سے ایک قسم کی سفید سرخی مائل مکھیوں کی تعداد کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میرے رب اللہ نے مجھ سے 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے، یعنی ان 70,000 خوش نصیب اور خوش قسمت میں سے ہر ایک کے ساتھ 70 افراد کو لے کر وہ جنت میں جائے گا، اور میرے لیے اس نے مزید 3 گنا کا اضافہ فرمایا ہے، اور میرا رب اپنی حسب شان 3 چلو بھر کر میری امت کے گنہگاروں کو نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ دوستو، سب سے اہم اور رلا دینے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ اپنا آخری خطبہ دے چکے تو آپ نے حجرے میں تشریف لے آئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو ایک شخص نے دروازے پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، السلام علیکم۔ کسی نے اس کی آواز کو سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس نے پھر سے پکارا اور پھر سے آواز دی، السلام علیکم اہل بیت۔ جب دوسری مرتبہ اس نے پکارنے والے نے آواز دی تو اس وقت اس کی آواز اللہ کے رسول علیہ السلام کے کانوں تک پہنچ گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بیٹی فاطمہ، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک شخص گھر پر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو بیٹی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اس وقت کیونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے، لہٰذا ہم نے اسے اس وقت تک اندر آنے کی اجازت ہی نہیں دی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ، تمہیں خبر نہیں کہ یہ کون شخص اجازت مانگ رہا ہے؟ سنو، یہ گھروں کو ویران کرنے والا ہے، قبروں کو آباد کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، اور عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، دوستوں کو اپنے دوستوں سے چھڑانے والا ہے۔ اس کا نام ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ بیٹی، اسے جلدی اندر آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا کہ یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام گھر میں آئے ہوئے ہیں تو ساتھ ہی میں وہ رو پڑی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یا میرے اللہ، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا آج جا رہے ہیں؟ کیا موت ان کو لینے کے لیے آئی ہے؟ دوستو، حضرت اسرائیل علیہ السلام گھر میں تشریف لے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے آنکھیں کیوں بند کر لی ہوئی ہے؟ پھر وہ دیر تک روتی رہی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ السلام کو ہوش آیا اور آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اتنا نہ رویا کرو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملین عرش کے فرشتے بھی روتے ہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو پوچھ دیے اور فرمایا کہ اے میری پیاری اور اے میری لاڈلی بیٹی، اے فاطمہ،
تم ہی مجھ سے سب سے پہلے ملو گی۔ اور پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ آج حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت وہ 7ویں آسمان پر موجود ہے اور آسمان کے مالک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وصیت دے رہے ہیں، اے جبرائیل، آج سے تمہاری رسالت ختم ہو گئی اور آج سے تمہارا قرآن پہنچانا بھی مکمل ہو گیا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ ابھی یہ باتیں آپس کے اندر ہو ہی رہی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل، اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے اور جنت کو آراستہ کر کے ان کو خوب سجایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان کے سارے فرشتے منتظر ہیں اور دربار جنت اور سارے دروازے کھولے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل، بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل سے توبہ کر لے گا یا توبہ کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کر لی ہے آپ اس کو اپنی شفاعت سے وہ بخشے جائیں گے، اور آپ جس کی بھی شفاعت کریں گے وہ بخشا جائے گا۔ حضور، آپ غم نہ کرے، افسوس نہ کرے، آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ اتنی دیر میں ایک دوسرے فرشتے نے حاضری کے لیے اجازت طلب کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل امین، یہ کون سا فرشتہ ہے؟ عرض کیا گیا یہ اسماعیل علیہ السلام نام کا فرشتہ ہے جو آسمانی دنیا کا داروغہ ہے۔ جس دن سے اس نے آپ کو معراج کے سفر میں، معراج کی سب میں آپ کو دیکھا تھا، وہ آپ کے حسن و جمال کا عاشق ہوا ہے، اور آج اسے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات فرمانے والے ہیں، دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، تو اس نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ حضور کی زیارت کرے، تو آج میں نے رب کریم سے جانے کی اس نے دعائیں کی تھی۔ پھر مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کی زندگی میں کرنے کا موقع عنایت فرما دیجیے۔ لہذا یہ فرشتہ رب کریم کی اجازت لے کر حضور علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لایا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الموت حاضر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے موت کے فرشتے، کیا تم میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ اس پر ملک الموت نے عرض کیا اے پیارے آقا، مجھے میرے پاک پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو وہی بات تم کو کرنا ہے۔ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے انہیں چھوڑ کر واپس آ جانا، اگر وہ ہم سے ملنے کو خواہش مند ہے تو اپنے رب سے ملا دینا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پروردگار نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کا اس دنیا میں رہنا پسند نہیں فرماتے، اور حضرت ملائکہ آپ کی زیارت کے لیے بےتاب ہے، مشتاق ہے، کیونکہ آج آسمان دنیا کو سارا کا سارا سجا دیا گیا ہے۔ آپ کے استقبال کے لیے حوروں کو بلا خطرہ بننے سنورنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور سارے آسمان کے فرشتوں کو آپ پر درود و سلام پڑھنے کا حکم فرما دیا گیا ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے
مطابق چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ساتھ میں لے جائیں گے، اگر آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے منتظر ہیں۔ لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پوری بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ یہ فانی دنیا کو چھوڑ کر دار بقائی آخرت کی جانب کچھ کر لیا جائے۔ تو دوستو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا میری تمام ازواج کو میرے سامنے بلاؤ۔ تمام بیویاں امت کی مائیں آپ علیہ السلام کے حضور خدمت حاضر ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم سب صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب وقت قریب آ گیا ہے، آج کے بعد تو میری آواز نہ سن سکے گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھ سکے گی۔ اور پھر فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، حسن اور حسین کو بلانے